आगे आ जाओ सब लोग आगे।
भाई के
قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب أنفسنا وحبيب قلوبنا مولانا القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين مولانا الدائما على أعدائهم أجمعين أما بعد قال تبارك وتعالى في كتاب المبين وأسلم الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها صلوات. حضرات ترجمہ برکت السعادت کی خاطر ارشاد واجب الوجود ہے کہ ما ننسخ من آیت، کوئی آیت اگر منسوخ ہوگی یا نگاہوں کے سامنے سے اوجھل تو ناطے بغیر میں تو ہم اس سے بہتر آیت کریں اور مثلہا یا کچھ جیسی آیت. یہ قانون الہی ہے، قرآن کی آیت ہے، اور جب تک یہ زمانہ باقی رہے گا اس وقت تک یہ قانون قدرت جاری و ساری رہے گا کہ ایک آیت کے منسوخ ہونے کے بعد یا نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہونے کے بعد جو آیت آئے گی اس سے بہتر آئے گی یا کم سے کم اس جیسی آئے گی. نہیں یہ کولر کی ہوا میں بیٹھے ہیں، انہیں بیٹھا ہے تو نہیں بیٹھے رہو نہیں بھائی، یہ آ جائیں گے. اچھا سلوات پڑھ عظمت محمد میں پھر ترجمہ کرتا ہوں. خیال ہے کہ جب کوئی آیت منسوخ ہوگی یا نگاہوں کے سامنے سے اوجھل تو اس سے بہتر کا انتظام کریں گے یا کم سے کم اس جیسی. یہ بات تمام ہو گئی. فیصلہ خالق آ گیا. جب تک وہ خود نہ منسوخ کرے تب تک اس کا یہ فیصلہ ہو جائے ساری رہے گا. اس میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں، جاہل ہو عالم ہو غریب ہو کوئی بھی ہو، اس میں اس کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اگر کرے گا تو خلاف مرضی خدا ہو. وہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہمارا ہے، یہ انتظام ہم کریں. ایک آیت چلی گئی، آپ گھبراؤ نہیں، ہم دوسری آیت کا انتظام کریں گے اور دوسری بھیجیں گے، یا تو بہتر بھیجیں گے یا کم سے کم مجھے سے تو بھیجیں گے. تم مطمئن رہو، تمہاری ہدایت کے لیے سلسلہ و جاری و ساری ہے. اگر یہ ترجمہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ گیا تو میں عرض کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم کے جانے کے بعد جو بھی آئے گا یا تو وہ آدم سے بہتر ہوگا یا حضرت آدم جیسا ہوگا. جناب نوح کے جانے کے بعد جو آئے گا وہ نوح سے بہتر ہوگا یا نوح جیسا ہوگا. جناب شیش کے جانے کے بعد جو بھی آئے گا یا جناب شیش سے بہتر ہوگا یا جناب شیش جیسا ہوگا. جناب ایوب کے جانے کے بعد جو بھی آئے گا یا تو ایوب سے بہتر ہوگا یا ایوب جیسا ہوگا. جناب یعقوب کے جانے کے بعد جو آئے گا یا تو بہتر ہوگا یا جناب یعقوب جیسا ہوگا. جناب ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد جو آئے گا یا تو ابراہیم سے بہتر ہوگا یا ابراہیم جیسا ہوگا. جناب اسماعیل کے جانے کے بعد جو آئے گا یا تو جناب اسماعیل سے بہتر ہوگا یا جناب اسماعیل جیسا ہوگا. جناب موسیٰ کے جانے کے بعد جو آئے گا یا تو موسیٰ سے بہتر ہوگا یا موسیٰ جیسا ہوگا. عیسیٰ کے جانے کے بعد جو آئے گا یا تو عیسیٰ جیسا ہوگا یا عیسیٰ سے بہتر ہوگا. حضرت محمد مصطفیٰ کے جانے کے بعد جو بھی جگہ پہ
بہتر ہوگا یا جیسا ہوگا؟ یا تو نبی سے بہتر ہوگا یا نبی جیسا ہوگا. تو بہتری کا دروازہ تو محمد مصطفیٰ پہ بند ہے. بہتری کا دروازہ سنیں، بہتری کا دروازہ محمد مصطفیٰ پہ بند ہے. نبی سے بہتر تو کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا. نبی سے بہتر نہ اس نے کسی کو بنایا ہے نہ بنائے گا. نبی سے بہتر نہ کسی کو بنایا ہے نہ بنائے گا. جتنی بھی نعمتیں اس کے کارخانہ قدرت میں تھی، اس نے سب سے نبی کو نواز دیا. کیونکہ آپ مخلوق اول تھے، سند اول تھے، اثر اول تھے. اچھا پھر وہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی شناخت کے لیے کسی کو بناؤں. انہوں نے تو کہا بھی نہیں تھا کہ تو ہمیں بنا دے. اس کی مرضی تھی، وہ بنانے پہ مائل ہوا. کیسا بنایا ہوگا؟ جب وہ چاہتا تھا کہ بنائے تو اس نے کیسا بنا دیا ہوگا؟ انمول بنایا ہوگا یا نہیں؟ پہلی بار بنا رہا تھا. اس سے پہلے تو کسی کو بنایا بھی نہیں تھا، نہ بنانے کا ارادہ کیا تھا. پہلی بار ارادہ کیا تھا کہ اپنی شناخت کے لیے کسی کو بنا دوں، اپنی معرفت کے لیے کسی کو بنا دوں، مگر ایسا بناؤں کہ اسے دیکھ کے لوگ مجھے پہچان جائیں اور مجھے سمجھ جائیں. جیسے ایسا بنا دوں کہ اسے دیکھتے رہیں اور مجھے سمجھتے رہیں. اس کے خزانہ قدرت میں کبھی نہ تھی، دامن مصطفیٰ میں کوئی کوتاہی نہ تھی. اللہ دیتا رہا، دامن سمیٹتا رہا. اب یہ وجود اول مالی سے وجود میں آیا تو اخلاق میں یکتا تھا، علم میں یکتا تھا، روزگار میں یکتا تھا، حسن و جمال میں یکتا تھا. نہ اس سے پہلا کوئی ایسا تھا، نہ اس کے بعد کوئی ایسا تھا. یعنی ایسا بنا ڈالا کہ خالق نے اس سے پہلے تو کسی کو ایسا بنایا ہی نہیں تھا. اس سے پہلے کسی کو کیا، اس سے پہلے اس نے بنایا ہی کسی کو نہیں تھا. یہ تو پہلی بار اس نے چاہا تھا کہ میں بناؤں، پہلی بار چاہا تھا. تو ایک بات ہے کبھی کبھی پڑھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مشکل سی آ جاتی ہے. میں پڑھ دوں آپ کے درمیان، نہ مشکل ہے مطلب کبھی بات میں کہو نہیں ہے کیا ہوا، ٹھیک ہے تو مشکل سے میں کہہ دیتا ہوں ابھی کے بعد مشکل سے. تو اس نے کہا تھا کن تو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرفہ، مجھے اس بات سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا کروں. فخلقت الخلق، تو میں نے تمہیں پیدا کیا. یا خلقت الخلق، یہ بھی خلق ہو یا خلقت کا دونوں ہیں روایت میں. تجھے پیدا کیا ایک مخلوق، تو جس چیز کے تناظر میں پیدا کیا، محبت، اسے محبت ہوئی. مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا تھا تو میں نے پیدا کر دیا. ساری کی ساری کائنات لفظ کن سے بنائی گئی ہے. ساری کائنات لفظ کن سے بنائی گئی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ کل شیء فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، سب فنا ہو جائیں گے. ان جتنے بھی کن سے بنائے ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گے، لیکن وہ باقی رہیں گے کہ جن کے ذریعے وہ پہچانا گیا. وہ بات بہت زور سے پڑھ جائے گی تو ایسا نہیں ہے. میں ذرا سی یا سات سی باتیں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں، ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے. تو ہر شے بنا ہو جائے گی. یب کا وجہ رب کا جلالہ والاکرام، وہ باقی رہیں گے کہ جن کے ذریعے رب پہچانا گیا. بس وہ باقی رہیں گے، باقی سب فنا ہو جائیں گے. کوئی ہو اس میں کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کو فنا ہونا ہے. بس باقی انہیں رہنا ہے جن کے ذریعے سے وہ پہچانا گیا. اس نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے خواہش ہوئی پہچانا نہ ہوں تو میں نے تمہیں پیدا کیا. لیکن ان کے ذریعے اس کا مطلب وہ پہچانا گیا. انہیں کہا اس نے وجہ کا، وجہ باقی رہے گا. وجہ کہتے ہیں اردو میں چہرے کو. چہرہ کسے کہتے ہیں؟ جو وجہ شناخت، جس کے ذریعے سے ذات پہچانے جائیں. یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ چہرہ دیکھ کے تو بتائیں گے فلاں صاحب ہے. چہرہ دیکھ کے بتایا جائے گا نا فلاں صاحب ہے. چہرہ دیکھ کے بتائیں گے نا فلاں صاحب ہے. توجہ کر رہے ہیں نا. چہرہ اس کا یہ نہیں ہے آنکھ ناک، جس کے ذریعے سے ذات کی شناخت ہو جائے اسے وجہ کہتے ہیں. تو اب یہ دیکھو کہ رب کس کے ذریعے پہچانا گیا. اسی لیے علی نے پر صبر منبر کہا ایھا الناس نحن وجہ اللہ، اے لوگو ہم ہیں وجہ اللہ. تصویر بنائے ٹھیک، اور تصویر میں دو چار عیب نکل آئے اور لوگ اس تصویر کی برائی کر رہے ہوں. یہ برائی کس تک پہنچے گی؟
تصویر تک محدود رہے گی نہیں، مصور تک پہنچے گی۔ کیسا بنانے والا؟ کوئی شاعر ہو اور شعر میں نقص نکل آئے، بے بہر ہو، چھوٹے بڑے مصرے ہوں، اب وزن نہ ہو اور شعر کی لوگ برائی کر رہے ہوں، کس تک پہنچے گی؟ شاعر تک۔ شعر بہت اچھا ہو، لوگ کہہ رہے ہو سبحان اللہ واہ 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 واہ، تو یہ تعریف شعر تک نہیں، شاعر تک پہنچے گی۔ تصویر بہت اچھی ہو، لاجواب ہو، لوگ تعریف کر رہے ہوں، بات مصور تک پہنچے گی۔ وہ قادر مطلق پہلی بار بنا رہا تھا تو اسے ایسا بنانا تھا کہ جو دیکھے تو چلے انگلی دے جائے اللہ اللہ کیا بنایا ہے۔ اگر اس مخلوق اول میں اگر کوئی عیب نکل آتا تو یہ عیب ذات مصطفیٰ تک محدود نہ رہتا، خالق تک پہنچا۔ کیسا بنانے والا ہے، اس سے تو لکھنا بھی نہیں آتا، اس سے تو پڑھنا پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ لگا جان صفات بنایا، ہر کمال سے نوازا۔ بات پوری سنیے گا، اچھا پورے ہر کمال سے نوازا۔ کوئی صفت حسنہ ایسی نہ تھی جس سے ذات مصطفیٰ کو نہ نوازا ہو۔ تو اب اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ نبی کریم کی تعریف کیا ہے، ہم کہیں کہ اس ذات کو کہتے ہیں جس میں کوئی نقص نہیں، کمال ہی کمال ہے، جمال ہی جمال ہے، حسن ہی حسن ہے، عدل ہی عدل ہے، اخلاق ہی اخلاق ہے، کرم ہی کرم ہے، سخاوت ہی سخاوت ہے، شجاعت ہی شجاعت ہے۔ اب کوئی ہم سے کہے اللہ کی تعریف کیا ہے، علی ذرا کہہ جی اللہ کی تعریف کیا ہے، ہم کہیں گے یہی جو نبی کی کی ہے۔ توجہ، یہی تعریف ہے جو نبی کی کی ہے، یہی تعریف ہے جو نبی کی کی ہے۔ تو کہا پھر اللہ میں اور نبی میں فرق کیا رہ گیا؟ میں جو تعریف نبی کی کر رہے ہو یہ اللہ کی کر رہے ہو۔ اس کے بعد ظالم ہم سے کہتے ہیں کہ ہم تعریف مصطفیٰ نہیں کرتے، ہم تفسیر مصطفیٰ بیان نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جو تعریف نبی کی ہے وہی اللہ کی ہے۔ تو کہا پھر فرق کیا ہے؟ میں کہا فرق کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک فرق ہے، اس نے اس فرق کو بیان کرنے کے لیے اس ایک نور کو تمام نعمتوں سے نواز کے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ ایک ہے اور یہ دو ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں وہ ایک ہے وہ یہ دو ہیں، ورنہ جو کمال اس کے ہیں وہی ان کے ہیں۔ بس وہاں وحدت ہے اور یہاں وحدت نہیں ہے، مگر ہے صفات اسی کی مظہر، اسی کی صفات کا مظہر ہے۔ اس کا ان کو کنن مخفیہ میں نے بڑی محنت کی ایک بلاور پہنچانے کے لیے، سن لیجیے گا اگر کوئی بھٹکے نہیں، اچھا ہے نا، کوئی بھٹکے نہیں، علی والے کیوں بھٹکے نہ مل گئے بھی؟ ہاں ان کو کنن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اور جب ان کی بات آئی تو کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت تھے۔ اپنی اس نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، ان کے لیے کہا بہترین امت تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی تھا اور یہ بھی تھے، وہ بھی تھا اور یہ بھی تھے۔ اگر ہم اس عقیدے قید ہو جائیں تو آپ بھی گئے اور میں بھی گیا، آپ بھی گئے اور میں بھی گیا، اس لیے کہ ہم تعدد خدمہ کے قائل نہیں، قدیم پھر صرف اور ذات پروردگار ہے، تو کیا کوئی قدیم نہیں ہے، بس وہ تھا، ٹھیک ہے نا، مگر اسی نے کہہ دیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت تھے۔ تو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پتہ لگائیں وہ کب سے تھا اور یہ کب سے تھے، کب سے وہ تھا اور کب سے یہ تھے۔ تو یہ تو نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ کب سے تھا، مگر اسے تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ کب سے تھے، تاکہ عقیدہ صحیح رہے۔ تو دیکھو اس میں یہ اردو زبان میں ایک لفظ ہے اور، فلاں صاحب آئے اور فلاں صاحب آئے، فلاں صاحب آئے اور ایک ہی لفظ ہے اس میں۔ اور عربی میں 7 حرف ہیں اس کے لیے، 7 میں 3 کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، توجہ سمیت پیش کرتا ہوں۔ اس میں ایک واو ہے، ایک سما ہے اور ایک فا ہے۔ واو کا مطلب ہے لکھا جا زید و امر، زید آیا اور امر ہے، تھوڑا فاصلہ ہے کہ یہ جا زید ثم امر،
زید آیا پھر عمر آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کچھ دیر کے بعد آیا، ثم تراقی پہ دعوت کرتا ہے۔ لیکن اگر بے سے جوڑو، جا زید فامر، زید آیا اور عمر آیا، تو یہ فاصلہ سوچا تو جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا، سوچا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لوگ قریب کرنے کے لیے کہتے ہیں جیسے من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، دل مولا علی مولا، علی دل مولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، نعرہ سلمان۔ ذہن میں ہے نا کہ ایک آیت کے جانے کے بعد یا بہتر بھیجیں گے ہم جیسی آیت، تو نبی کے جانے کے بعد نبی سے بہتر تو کوئی نہیں آ سکتا، لیکن جیسے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پھر جبراز کرتا ہوں، نبی سے بہتر تو آ نہیں سکتا، لیکن نبی جیسا اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اب جسے آپ چاہو اسے نبی کی جگہ پہ بٹھا دو، لیکن پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ نبی جیسا ہے۔ پہلے یہ ثابت کرو، اگر آ رہی ہے تو منہ کھولو بھائی، اگر نبی سے بہتر تو نہیں آ سکتا، جیسے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں جس کو چاہو اسے منبر پہ نبی کی جگہ پہ بٹھاؤ، لیکن یہ پہلے ثابت کرو کہ نبی جیسا ہے۔ یہ کہنے سے بات نہیں بنے گی کہ نبی ہمارے جیسے تھے، یہ کہنے سے بات نہیں بنے گی، کیوں سن رہے ہو آپ لوگ؟ یہ کہنے سے بات نہیں بنے گی کہ نبی ہمارے جیسے تھے۔ جسے لاؤ گے اسے ثابت کرنا پڑے گا یہ نبی جیسا ہے۔ گزار بات یاد کرتا ہوں، نبی یہاں آ کے پڑھے تھے یا پڑھے ہوئے آئے تھے؟ پہلے بات، اور ساری دنیا لا تعلمون شیئا، جب پیدا ہوتے تو کچھ نہیں جانتے، تو نبی کی جگہ پہ وہی آئے گا جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہوا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، نبی کی جگہ پہ وہی آئے گا جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہو۔ یہاں کا پڑھا ہوا نبی کی جگہ پہ آ نہیں سکتا، نبی کی جگہ پہ وہی آئے گا جو آتے ہی چاروں کتابوں کی تلاوت کرے۔ نبی کی جگہ پہ وہ آئے گا جو آتے ہی چاروں کتابوں کی تلاوت کرے۔ جسے ابا کے معنی نہ معلوم ہو سکے وہ نبی کی جگہ نبی کی جگہ پہ تو وہی آئے گا نا جس کا علم نبی جیسا ہوگا۔ کہیے اب یہ کہ نبی کی جگہ پہ آپ مجھے پہلے آ جاتے تو شیر پڑھ لیتے، اگر آج سنو بہت توجہ سے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ نسل تو نسلی ہوتی ہے، مگر اس میں تھوڑی سا رنگ بھرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ جو شورا بیٹھے ہوئے ان کی رہ تک بھی پہنچے۔ بیان میں کر رہا ہوں کہ نبی کی جگہ پہ وہی آئے گا جو نبی جیسا ہو۔ ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے، چاہے جسے بٹھا دو، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہے؟ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی سے، جسے چاہو اسے بٹھا دو، لیکن ثابت کر دو یہ نبی جیسا ہے۔ اس لیے کہ کسی کی محبت میں ہم خالق کا عذاب مول لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی کی محبت میں ہم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اب تو زمانہ بدل گیا ہے، لوگ جو ہے کسی کی محبت میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس سے محبت میں کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، نہیں اسے کہنے کے چاہے چھٹی کہیں توجہ کر رہا ہے، نہیں بس ذرا سے اپنا یہ سلک جائے، ہاں تھوڑا سا چاہے وہ حق پہ ہو یا نہ ہو، اسی کسی بولنے لگے گے، چاہے اگر بھیا غاصب ہے تو جلدی سے غاصب کہنے پہ ہمارا کوئی ہو جائیں گے، لڑ جائیں گے، ہمارے بھائی کو غاصب بتا رہے ہو، توجہ ہے نا، تاریخ الصلاۃ ہو، بھائی ہو، جلدی سے کہنے پہ تیار نہیں ہو کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے،
جو ہے نا، تو اب نبی کی جگہ ہے اسے مانیں گے جو نبی جیسا ہوگا، تو علم میں نبی جیسا ہو. نبی کی جگہ اسے مانیں گے جس کا عالم کون پر اختیار نبی کی طرح ہو. میں وہی کروا لو، برامدے میں بیٹھ گئے جوانوں کے سامنے کیا کے بیٹھے سارے اٹھیا ہوا. آج وہ ادھر آ جاؤ سامنے، آ جاؤ ذرا سا تھوڑا سا ادھر آ گیا جی، ادھر تھوڑا سا یہ بائیں ہاتھ والے ہلکے پڑھنا ہے، ادھر آ جاؤ. یہی تو مجلسوں کا فیض ہے. مجلسوں کا فیض یہی کیا کہا تھا رسول نے؟ حسین، سب کو یاد ہے، پڑھو حسین مجھ سے اور میں، یہ کہا تھا نا. ساری زندگی شاعر کہتے رہے، خطیب بولتے رہے، حدیث کا مضمون مکمل نہیں ہو سکتا. میں ایک سامنے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ امباڑا کس کا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے نوے خان کس کا اور مرثیہ خان کس کا؟ آئیے یہ ماتمدار کس کے؟ حسین کے. آئیے ذاکر کس کا؟ حسین کا. کھانا کس کا؟ کس کے نام پہ بلایا گیا؟ حسین کے. سب تو حسین کا ہے اور منبر سب حسین کا ہے اور منبر رسول کا ہے. اب پڑھیے حسین و منی وانا من حسین. یہ بہت رمز ہے حدیث میں. پھر کبھی انشاءاللہ ابھی دے سن لیں تو رسول جیسا وہ ہوگا جس کا عالم کون پہ اختیار مثل رسول ہو. عالم کون؟ دو عالم ہے، ایک عالم کون ہے، ایک عالم تشریع. ٹھیک ہے، عالم تشریع یہ جیسے ہم آپ سب ہیں نماز روزہ حج زکات. عالم تشریع کے افراد تو انحراف کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی نامحرم کا نظر ڈالی کبھی چھپا لی. ٹھیک ہے، جو کر رہے ہیں کبھی ڈالی کبھی چھپا لی. یہ تو انتہا تو ہوتا ہے. عالم کون کا کوئی فرد بھی اطاعت الہی سے باہر نہیں جاتا. سورج مستقل اسی طرح نکل رہا ہے، چاند اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، نہ ٹکراتا ہے نہ پکڑ پاتا ہے. یہ عالم کون ہے؟ اس کا کوئی فرد انتخاب نہیں ہو سکتا. یہ دن رات اسی طرح ڈھلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، بنتے رہیں گے. صحیح ہے. یہ سب عالم کون؟ یا زمین و آسمان اسی وقت تک باقی رہیں گے تو تک کیا ہے. یہ سب عالم کون؟ یہ کون؟ تشریع کے افراد مخالفت کرتے تھے. میں یہ کر رہا ہوں کہ نبی کی جگہ پہ وہی آئے گا جس کا اختیار عالم کون پر نبی کی طرح ہو. یہ تو سجدہ آدم کی بات تھی. لوگوں پڑھے لکھے لوگوں اگر کوئی بات نہ پہنچے تو مجھے سے معلوم کر لینا. اچھا کبھی کسی اور موضوع کو پریشان کرو کہ وہ آئے تھے اور یہ پڑھ گئے. اس سے ذرا کرپشن بڑھ رہا. پڑھتا کوئی ہے پوچھتے کسی سے، پڑھتا کوئی ہے جو پڑھ رہا ہے اسی سے پوچھو نا کہ تم نے یہ کہاں سے پڑھا. یہ جو سجدہ آدم کی بات تھی کوئی سجدہ نہیں تھا جیسے ہم کرتے ہیں سجدہ. وہ عالم کون سے اختیار آدم کا اقرار کرانا تھا کہ جتنا بھی عالم کون ہے سب کا سب آدم کا قوت کا اقرار کرے. صحیح ہے نا. یہ تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ جناب آدم نے کبھی اس قوت کا اظہار نہیں کیا، لیکن جب فخر آدم آئے گا اور اس اختیار کا استعمال کرے گا تو چاند کو جو ٹکڑوں میں بٹنا پڑے گا، سورج کو پلٹنا پڑے گا، ستاروں کو ڈگری کو اترنا پڑے گا، انگریزوں کو ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. توجہ کر رہے نہیں؟ آپ ان کو سر پہ سایہ کرنا پڑے گا. کیوں؟ ان کے اختیار پر تسلیم کر چکا ہے عالم کون. تو عالم کون پہ نبی کی طرح اختیار ہو. اب کچھ لوگ آئے تھے علی کے خلافت ظاہرہ کا مسئلہ آنے کے بعد کہا یا علی بات وہی طغیانی پہ ہے، بہت طغیانی پہ ہے. کافی کا سا چل کے برا سے کہہ دو نا کہ اپنی طغیانی کو سمیٹے ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا.
میں علی والوں وہ بھی علی والے تھے جو آ کے علی سے کہہ رہے تھے ذرا چل کے کہہ دو فرات کی دریانی کو سمیٹ لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جانتے تھے کہ ہم اسے مانتے ہیں جس کا اختیار عالم کون کے اوپر ہے، جس کا اختیار عالم کون کے اوپر ہے اسے مانتے ہیں۔ علی نے کہا چلو، علی گئے جانے کے بعد کہا فرات اپنی دریانی کو سمیٹ، تو فرات کا پانی اتنا شروع ہوا اندر کا کے چل گیا۔ علی نے کہا بس نہیں مولا ابھی زیادہ ہے، ابھی زیادہ ہے۔ تو علی نے پھر کہا فرات اپنے پانی کو سمیٹ لے۔ پھر آگے کی جگہ دیکھو علی کچھ پہچاننا آسان بات نہیں ہے، کہا بس نہیں مولا چھوڑا۔ اب جو علی نے کہا فرات اپنے پانی کو سمیٹ تو دریا میں رہنے والی مچھلیاں نظر آنے لگی۔ پانی اتنا گھٹا کہ مچھلیاں نظر آنے لگی۔ کچھ مچھلیوں نے علی کو سلام کیا، کچھ نے سلام نہیں کیا۔ سلمان تو ادھر سے ادھر ہو گئے، کہا میرے مولا یہ کون مچھلیاں ہیں جنہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا؟ علی نے مسکرا کے کہا سلمان کبھی بھی حرام گوش مچھلیاں علی کو سلام۔ وہی آئے گا جو نبی جیسا ہو۔ نبی کی جگہ پر ایسا سے پڑھتا ہوں، نبی کی جگہ پر وہ آئے گا جس کے اوپر نبی کی طرح صدقہ حرام ہو۔ سننے آپ نے بات سن لے ہو، نبی کی طرح صدقہ حرام ہو۔ صدقہ کھانے والا اس کی جگہ پہ نہیں آ سکتا جس پر صدقہ حرام ہے۔ ایک دن کھجورے پلیٹ میں آئی تھی، بزم نبی تھی، پیش کی، حضور نے پوچھا کیا ہے؟ کہا صدقہ ہے۔ تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ان کی طرف بڑھا کے کہا کھاؤ خوب کھاؤ، کھاؤ خوب کھاؤ۔ بھائی علی سے نہیں کہا کھاؤ، حسن سے نہیں کہا کھاؤ، حسین سے نہیں کہا کھاؤ۔ پھر ایک کعبائی کھجوروں کی پوچھا کیا ہے؟ کہا ہدیہ ہے۔ تو اب علی سے کہا کہ کھاؤ، حسن مصطفیٰ سے کہا کہ کھاؤ، حسین سے کہا کہ کھاؤ۔ تو جو صدقہ جس پہ جائز ہو وہ نبی کی جگہ نہیں آ سکتا۔ سلوات پڑھیں محمد کچھ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، استاد سے انہیں سلٹو اور توجہ کر کے دیکھو یہ نبی کی جگہ آلے نبی آنے اور بھی نہیں آنے گھر والے ہوتے، باہر والے ہوتے، تو گھر کے لوگ آگے نا، جو گھر والے وہ جانتے ہیں گھر میں کیا رکھا ہے اور کون چیز کہاں رکھی ہے۔ جو گھر کا باہر والا ہے وہ نہیں بتا سکتا ہے کون چیز گھر میں کہاں رکھی ہوئی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ تو زیادہ جامع کے دو چار فکرے ہیں، ایک دو ذرا سب سے آسان کر کے ترجمہ کر کے مجلس تمام کر دوں گا۔ وہ شکر السلام علیکم یا اہل بیت نبوت، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام۔ اہل بیت نبوت کس پہ سلام؟ کس کے اہل بیت؟ نبی کے نبوت کے؟ بھئی نبی کے اہل بیت یا نبوت کے؟ یہ نہیں کہا نبی کے اہل بیت تم پہ سلام، کہا نبوت کے گھر والوں تم پر سلام۔ اس کا مطلب نبی کا گھر علیحدہ ہے اور نبوت کا گھر علیحدہ ہے، نبی کے گھر والے اور ہیں۔ نبی کے گھر والے اور ہیں، نبوت کے گھر والے اور ہیں۔ نبی کا گھر تو
تھا، اینٹ گارے سے بنا تھا، کھجور کے تنے اس پہ پڑے ہوئے تھے، اس میں حجرے بنے ہوئے تھے، اس میں ازواج نبی رہتی تھی، اس میں نبی کی بیویاں رہتی تھی. توجہ صاحبان نظر کی خدمت میں جملہ ہے، یہ تھا نبی کا گھر. بھئی نبی کے گھر میں تو مشرک بھی آ جاتے تھے. کیا کروں بھائی، وہ پڑھائی جا سکتا ہے کہ نبی کے گھر میں مشرک بھی آ جاتے تھے. یہ نبی کا گھر تھا، لیکن نبوت کا گھر علیحدہ ہے. نبوت کے گھر میں ہر کس و ناقص نہیں آ سکتا. زمانہ نہ سمجھ پاتا نبی کا گھر کون سا ہے اور نبوت کا گھر کون سا ہے. ہم آپ بھی نہ سمجھ پاتے کہ نبی کا گھر کون سا ہے، نبوت کا گھر کون سا ہے. اگر ایک روز نبی اپنے گھر میں بیت نبوت نہ بناتے، ابھی بہت سے لوگوں تک نہیں پہنچی بات، ہم نہ سمجھ پاتے نبی کا گھر کون سا ہے، نبوت کا گھر کون سا ہے. اگر ایک روز نبی اپنے گھر میں بیت نبوت نہ بناتے، چادر اوڑھ کے علی کو بلا کے زہرا کو داخل کر کے حسنین کو شامل کر کے افریقہ پالنے والے یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت. تمام ہو گئی. نبی کے گھر والے علیحدہ تھے، نبوت کے گھر والے علیحدہ تھے. ایک سکون دل مصطفیٰ زوجہ، قرار قلب مصطفیٰ زوجہ، مٹی پروردگار زوجہ، وہ آگے بڑھ کے کہتی ہے سرکار کیا میں بھی شامل ہو جاؤں؟ کہا نہیں، تم نبی کے گھر میں تو رہ سکتی ہو، نبوت کے گھر میں نبی کا گھر مادے سے بنا تھا. لگ رہے ہو؟ نبی کا گھر مادے سے بنا تھا، نبوت کا گھر نور سے بنا تھا. نبی کا گھر مادے سے بنا تھا، نبوت کا گھر نور سے بنا تھا. نبی کے گھر میں اینٹ گارا کھجور کے پنچے تنے پڑے ہوئے تھے. نبوت کے گھر میں نور کے 1,24,000 اجزا تھے. کسی جس کا نام آدم تھا، کسی کا نوح تھا، کسی کا ابراہیم تھا، کسی کا شیش تھا، کسی کا موسیٰ تھا، کسی کا عیسیٰ تھا. ان سب سے مل کے بنا تھا بیت نبوت، اور اس کے رہنے والے تھے حسین. بھائی گھر پہ اگر وقت پڑتا ہے تو کون بچاتا ہے؟ گھر والا بچاتا ہے نا. اسی لیے زیارت وارث سے پڑھتے ہو، آدم کے وارث تجھ پہ سلام، نوح کے وارث تجھ پہ سلام، عیسیٰ و موسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام. 1,24,000 عصمتوں کا خلاصہ ہے حسین. میں دیکھو بہت حساس انداز بیان شروع ہو رہا ہے. 1,24,000 انوار کا خلاصہ ہے حسین. آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی پیغام الہی بذریعہ جبرائیل آئے، سب کا محافظ ہے حسین. اگر حسین ہاں کر لیتے تو نہ آدم کی نبوت باقی رہتی، نہ عیسیٰ و موسیٰ کی نبوت باقی رہتی، نہ محمد مصطفیٰ کی نبوت باقی رکھتی. حسین کی ایک ناہن ہے، حسین کی ایک ناہن ہے. انبیاء کو بچایا، اوصیاء کو بچایا، اولیاء کو بچایا، نبوتوں کو بچایا، رسالتوں کو بچایا، امامتوں کو بچایا. یہ حسین کی ناز تھی. ایک جملہ سمیٹ کے کہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں. 3 ذوالحجہ سے لے کے غدیر تک پہنچ گیا تھا، صحیح، اور غدیر میں دین کامل ہو گیا تھا، صحیح. تو اب مجھے یوں کہنے دیجئے کہ غدیر سے لے کے کربلا تک
یا ذوالشیرہ سے لے کے غدیر تک اور غدیر سے لے کے کربلا تک دین چلا ہے علی کی ہاں کے سائے میں. سنیں آپ, دین چلا ہے علی کی ہاں کے سائے میں, اور کربلا سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک دین چلے گا حسین کی جان کے سائے میں. ورنہ مجھے بتاؤ یزید کو اتنی ضد کیوں تھی کہ حسین بیعت کرے؟ کیوں تھی؟ بعض لوگ اس کی حمایت میں کہتے ہیں کہ صاحب جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین ہی کو کیا ضد تھی کہ بیعت نہ کرے. میں کہتا ہوں جب سب نے بیعت کر لی تھی تو یزید ہی کو کیا ضد تھی کہ حسین بھی بیعت کرے. سلوات پڑھے تو محمد علیہ وسلم. سنایا چاہتا ہوں زیادہ سے آپ نے کہا آگے نکل گیا میں بات تمام پورا. تو بات شروع ہوئی السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و موضوع رسالہ و معدن الرحمہ. وہ عجیب فکرے ہیں معصوم کے جملے ہیں کہ میں کہاں تشریح کر پاؤں گا, سمجھی نہیں ایک جملے کی تشریح کر. اس میں ایک جگہ منتج اصول الکرم و سلالت النبی, الگ الگ فکر پڑھ رہا ہوں. دو جملے کی تشریح کرتا ہوں, میں تمام کروں. آپ پوری طرح تیار چوکس ہو, پتہ نہیں رہتا ہے کب کیا بات آ جائے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں تو آپ نہ ابھی نہیں کی تشریح کرتا ہوں سے آپ تک پہنچا سکا تو میری سعادت. ایک بنایا اصول کرم, سلام و آپ تک. اصول جمع ہے اصل کی, اصل کہتے ہیں بنیاد. سلام و آپ پر کہ کرم کی بنیاد ہیں آپ. حسین والوں سن کے ساتھ میں چھوڑ دینا یہاں سے, لے کے جانا کرو تک. اچھا, سلام و آپ پر کہ کرم کی بنیاد ہیں آپ. دیکھو دو لفظ ہیں, ایک ہے کرم اور ایک ہے سخاوت. سخاوت الگ ہے, کرم الگ ہے. سخاوت کرنے والا سخی کہلاتا ہے, کرم کرنے والا کریم کہلاتا ہے. فرق کیا ہے دونوں؟ فرق یہ ہے کہ کوئی آپ کے پاس آیا, مجبور تھا, محتاج تھا, آپ نے اس کی ضرورت کو پورا, بالکل تو بھائی اللہ بات ہوگی صاف صاف. اچھا تو ادھر سے ادھر نہیں ہونا. جب آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کیا تو آپ کے دل میں کیا آیا؟ کچھ آیا یا نہیں آیا؟ 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 اس سے کیا ہے؟ بہت توجہ. جب آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کیا, 1000 روپے لے کے, تو آپ کے دل میں کیا آیا؟ جی ہاں زندہ باد. تو کم سے کم یہ آیا کہ یہ اس کا اجر ہمیں کون دے گا؟ اللہ. کوئی بے مکان تھا, مکان بنوا دیا, دل میں خیال آیا اس کے بچے دعا دیں گے. کوئی مسافر تھا, اس کی مدد کی, دل میں خیال آیا اپنے وطن جائے گا تو میری تعلیم کرے گا. تو یہ پھر سخاوت ہے, اور یہ کام کرنے والا یقینی طور پہ سخی ہے. لیکن اس سخی کے تو سخی اسے کہتے ہیں کہ جو عطا کے بعد سنے کی خواہش رکھے. سخی اسے کہتے ہیں کیوں آ رہی سمجھ بات ہے, جو سلے کے بعد, سلے کی خواہش رکھے, عطا کے بعد. کسی کو کپڑے دیے ہیں تو کم سے کم اتنا خیال آیا دعا دے گا. کسی کو کھانا کھلایا, ذہن میں خیال آیا اللہ اس کا خرچ دے گا, کھا دے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے رہو اور آپ کے ذہن میں کوئی بات نہ آئے. تو اس فعل کو سخاوت اور کرنے والے کو سخی کہتے ہیں. لیکن کریم علیہ ہے, وہ کرم کرتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ دعا دے گا, اللہ جزا دے گا,
یہ کرنے والا کرم ہے، یہ کریم ہے. جیسے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے سائل کو تین رکھی اور کہا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ کوئی جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ کے چاہتے ہیں، نہ جزا چاہتے ہیں، نہ جزا چاہتے ہیں. مسلسل روٹیاں دینے کے بعد لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ کسی قسم کی جزا چاہتے ہیں اور نہ اس کے ہم طالب ہیں کہ تم کہو آپ کا شکریہ. تو یہ فعل کرم ہے اور انجام دینے والا کریم ہے، اسی لیے کہا اصل کرم ہے. آپ سلام ہو آپ پر. ایک جملہ اور بڑا لطیف سا ہے، اسے پڑھوں چاہے جیسے سمجھنا چاہے نہ سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا کوئی قائل بھی نہیں ہوتی. لا نرید منکم، ہم تم سے نہیں چاہتے. کس سے نہیں چاہتے؟ کس سے نہیں چاہتے؟ وہ جو سائل تھے، ٹھیک ہے نا، وہ جو مانگنے آئے تھے روٹیاں لے کے، ان سے نہیں چاہتے. یہ کم کا مطلب ہے کم سے کم 3. پوری توجہ سے جواب سنو، کم سے کم 3. اس سے زیادہ کتنی ہو سکتی. مجھے آپ یہ بتاؤ کہ کس دن تینوں اکٹھا ہو کے یہ در زہرا پہ آئے؟ کس دن آئے؟ تینوں تو کبھی ساتھ آئے نہیں تھے. روزانہ ایک آیا ہے. ہائے ہائے، سنتے ہو آپ؟ روزانہ ایک آیا ہے اور خالق کہہ کیا رہا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ لا نرید منکم. کس دن کہا علی نے لا نرید منکم؟ اور کس دن زہرا نے کہا کہ ہمارا ارادہ نہیں ہے تم سے کسی شکریہ کا جزا کا. کس دن حسنین نے کہا، تو کسی دن بھی نہیں کہا. نہ یہ تینوں اکٹھا ہو کے آئے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آئی کہ ان کے خیال کو اللہ نے قرآن بنا دیا. آپ سن رہے ہو؟ ان کا جو خیال تھا نا، اسے اللہ نے قرآن بنا دیا. اہل بیت کے علاوہ زمانے میں کوئی بھی نہیں ہے، نبی ہو یا ولی ہو، جس کے خیال کو اللہ نے قرآن بنایا ہو. اللہ یا فعل کو قرآن بناتا ہے یا قول کو قرآن بناتا ہے. یا نہ کہا تھا تو آئے تھے، سوچا ہوگا. ان کی سوچ کو اللہ قرآن بنا رہا تھا. لا نرید منکم جزاء. ایک جملے کی ذرا سی ہلکی سی تشریح کرتا ہوں. سلام ہو آپ پر کہ سلالہ نبیین ہیں آپ. بس اس جملے ذرا سنیے. سلالہ کہتے ہیں جوہر. کسے کہتے ہیں سلالہ؟ جوہر. انسان کا جوہر کیا ہے؟ انسانیت. پھولوں کا جوہر کیا ہے؟ اس کی خوشبو. پھلوں کا جوہر کیا ہے؟ اس کا ذائقہ. صحیح ہے نا؟ بات پہنچ گئی. اب حدیث اس کا قصہ سنیے ذرا. کا سلام ہو آپ پر کہ سلالہ نبیین ہیں آپ. یعنی آپ پر سلام ہو کہ انبیاء کا جوہر ہیں آپ. اگر 1,24,000 عصمتوں کا عطر نکالا جائے تو اسے حسین سلوات پڑھیں محمد. کا اگر جوہر نکالا جائے تو اسے حسین کہتے ہیں. بدل کے کہو 1,24,000 عصمتوں کا اگر عطر نکالا جائے تو اسے حسین کہتے ہیں. حسین کہتے ہیں. تو جہاں یزید یہ جانتا تھا کہ بیعت حسین ضروری ہے، وہاں حسین بھی جانتے تھے کہ میں کون ہوں. حسین بھی جانتے تھے کہ میں کون ہوں. اسی لیے تو بات سمجھ سکتا ہے بیعت نہیں ہو سکتی. اچھا دیکھو، حسین نور کی تخلیق تھے، یزید
مادے کی تکلیف تھا. اصول عقلی ہے کہ کبھی بھی نور مادے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا. مادے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں. اب قرآن کہتا ہے, قریب آ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے کہ لَوِ اتَّبَعُوا الْحَقَّ وَأَطَاعُوهُ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق ان کی بیعت کر لیتا تو نہ زمینیں باقی رہتی, نہ آسمان باقی رہتے, نہ درمیان میں پائی جانے والی چیزیں. ونص قرآن اس کا مطلب ہوا حق بیعت کسی کی کر نہیں سکتا. تو اب کہنے دیجئے, نہ علی مرتضیٰ نے کسی کی بیعت کی تھی, نہ حسن مصطفیٰ نے کسی کی بیعت کی تھی, نہ حسین شہید کربلا نے کسی کی بیعت کی تھی. اگر بیعت کر لیتے تو زمین کہاں موجود ہوئے تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے. یا آسمان کہاں باقی رہتے؟ قرآن کہہ رہا ہے. درمیان میں پائی جانے والی چیزیں سب تباہ ہو جاتی. تو حسین نے کہا نہیں, یہ تو ہی نہیں سکتا. اگر ٹھکانی تھا, فقیر تھا, سائی تھا, دو سوال لے کے آیا تھا, یا بیعت کر لو یا سر دے دو. حسین نے کہا نہیں, بیعت تو نہیں, سر ایک مانگ رہا ہے 72 دے. سر ایک مانگ رہا ہے 72 دے. اور کربلا میں آ گئے تو اسے سزا دی تھی کربلا, بسا دی تھی کربلا, اور زینب نے بچا دی کربلا. زینب نے بچا دی کربلا. جب لائے تھے, انمول لائے تھے, کہا ایسے تو میرے نانا کو بھی نہیں ملے ایسے. اب مولا خود ہی جانے کیا کہنا تھا, مگر ایک سامنے سے بات ہے. نانا کے اصحاب میں حسین کے اصحاب میں فرق یہ تھا کہ نانا اپنے اصحاب کو بلاتا تو وہ آتے نہیں, حسین اپنے اصحاب سے کہتے چلے جاؤ, یہ جاتے نہیں. ایک جملہ ہم سے بھی لوگ تو پھر بیٹھے ہوں گے مجمع میں, فلسفے سے بات پر ذہنی طور پر تو ہوں گے. یہ جملہ سن لو آپ, روشنی کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ روشنی کرنے کا ذریعہ ہے چراغ جلانا. والا بلب کتنی کہتی جا یہ جلا کے روشنی. حسین نے کربلا میں فطرت کو بدلا, چراغ بجھا کے پورے عالم کو روشن کر دیا. روشنی جو حسین نے چراغ بجھا کے بانٹی, جو کر رہے نہیں چراغ جلانے سے. کہا تھا چلے جاؤ, کوئی نہیں گیا. صبح ہو گئی, بازار شہادت کروں گے, لاشیں پہ لاشیں حسین لاتے رہے. جب بھی کوئی جاتا تھا حسین اسے رخصت کرتے تھے, پریوار میں سوار کرتے. جب وہ جنگ کرتا تھا دادی شجاعت دیتے تھے, گھوڑے سے گرتا تھا اس کے سہانے لگتے تھے, اس کا لاشا اٹھا. لیکن عصر عاشور آتے آتے اتنا غریب ہو گیا تھا فاطمہ کا لال, اتنا غریب ہو گیا تھا فاطمہ کا لال کہ نہ کوئی سوار کرنے والا تھا, نہ کوئی داد شجاعت دینے والا تھا, نہ مقتل سے لاشا لانے والا تھا. تنہا تھے حسین, یکتا تھے حسین. پوری کائنات کا محافظ حسین, پوری کائنات کا محافظ. کچھ دیر بعد پہ سوار ہو گئے, بہن سے رخصت ہو گئے, جا کے جنگ کی تھی. 1951 تک ہم بدل کے آئے, تیرے آباد سے زمین پہ آئے, شیو کا خطر چل گئے, سر تنسیل کا ہو گئے,
وقت میدان کربلا میں لاشیں بکھری ہوئی. مسائل عرض کرنا چاہتا ہوں. اپنا عباس ہے, نہ محمد ہے, نہ اکبر ہے, نہ قاسم ہے, نہ عبد الرحمن ہے, نہ حسین ہے. وہ بیواؤں کا وارث کون ہے؟ کہ 3 بچوں کا وارث کون ہے؟ حسین ہے, ایک ہی نام ہے جسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. عصر عاشور کے بعد جو ذمہ داریاں 72 کی تھے نا, جہاں زینب کی, یعنی اب 72 کی جگہ صرف زینب ہے. عباس کی جگہ بھی زینب ہے, محمد کی جگہ بھی زینب ہے, اکبر قاسم کی جگہ بھی زینب ہے. پڑھ لینا بڑا آسان ہے, سن لینا بڑا آسان ہے. دیکھو کربلا میں ہر ایک کا قربان کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ بچا. کربلا میں قربان کرنے کے بعد ہر ایک کا کچھ نہ کچھ بچا. لیکن اللہ زینب کی پوری نسل کربلا میں قربان ہو گئی. 2 ہی بیٹے تھے, دونوں زینب میں قربان کر دیے. اس قربانی کے بعد زینب کا عمل دیکھ. اب عصر عاشور میں اب تو کوئی نہ تھا, تو اب تو زینب تھی. خیمے جل چکے تھے, ردائیں چھن چکی تھی, یتیم بچے تھے, بیوہ عورتیں تھیں. بیواؤں کو سمجھا رہی ہے زینب, بچوں کو دلاسا دے رہی ہے زینب. بچوں کو شمار کیا, 2 بچے کم نظر آئے. کہا ام کلثوم میرے حوالے کر کے کہتے حسین چلو تلاش کرتے ہیں. کچھ دور پہنچے تو دونوں بچے گھڑے میں باہر ڈالے کے بیٹھے ہوئے. خیال آیا ہوگا تھا کہ ہارے بچے تھے, سہنے سہنے بچے تھے, رات کی ٹوٹی محسوس کی ہے تو سو گئے. زینب نے دونوں کو بازوں سے جب جدا کیا تو ہزاروں بچے دنیا میں نہ تھے. ان کے سینے کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں پہ ایک کا لاشا زینب نے اٹھایا, ایک کا ام کلثوم. گنج شہیدہ کا رخ کر کے زینب پکاری, بھیا تم نے دن بھر شہیدوں کے لاشیں اٹھائے, زینب یتیموں کے لاشیں اٹھا رہی ہے. کیا مصیبت ہے. بس ایک روایت ہزاروں مصائب کی اور تمام اللہ آپ کو نظر دے. رات ڈھل گئی, صبح نمودار ہو گئی, بے تجاوز نہ کھلائے گئے. حکم و اسیر اس میں سوار ہو جائے. کبھی زینب مدینے سے چلی تھی, ناکوں پہ سبز سرخ رنگ کی اماریاں تھی. حسین منتظم کارواں تھے. عباس قافلے کے چاروں طرف رہا کرتے. بنی ہاشم قافلے میں موجود تھے. منادی ندا دے رہا تھا, کوئی گھر سے باہر نہ. حرم سوار ہو رہے ہیں, جوان مستورات کو سوار کرا رہے ہیں. لیکن 11 محرم کو جو ناکے آئے ان پہ کجاوے نہیں تھے. سوار کرانے کے لیے عباس نہیں تھے, سوار کرانے کے لیے اکبر نہیں تھے, سوار کرانے کے لیے قاسم اور حسین نہیں تھے. اب تو صرف زینب تھی. مجلس تمام ہونے کو ہے تو زینب کے ناکے قریب دکانوں ہو کے بیٹھ گئی. بی بی سے کہا دانوں کا قدم رہا, ناکے پہ سوار ہو جائے. بی بی سوار ہو گئی. ایک اور بی بی سے کہا تم بھی دانوں کا قدم ناکے پہ سوار ہو جائے. اور تمام بیویاں اسی طرح زینب نے سوار کرائی. ایک ضعیفہ سر جھکائے کھڑی تھی. کہا بی بی تو بھی سوار ہو جا, تو بھی سوار ہو جا. اس نے کہا نہیں شہزادی, یہ ممکن ہی نہیں کہ شہزادی کے زانوں ہوں اور کنیز کے قدم ہوں. شہزادی کے زانوں ہوں اور کنیز کے قدم ہوں. زینب نے طلب کے کہا فضا تجھے میری ماں فاطمہ کا واسطہ سوار ہو جا. ارے نظارو زہرا کا نام سنا. فضا آگے بڑھی, ناکے پہ سوار ہوئی. ارے زینب تاکہ کربلا سے بلند ہوئی. میرے بھیا پار, ارے زینب جا رہی ہے. میرے بیٹا پار, ارے زینب جا رہی ہے. ارے میرے قاسم, زینب جا رہی ہے. ارے میرے ماجائے حسین, زینب جا رہی ہے. کوئی سوار کرنے والا نہیں, کوئی بات اٹھانے والا نہیں, کوئی سوار کرنے والا نہیں, کوئی ندا دینے
یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ آل رسول ہیں، ان کا اس طرح تماشا نہ دیکھا۔